تم جانتے تو بہت کچھ ہو، کتابیں بہت پڑھی ہیں، باتیں بہت سنی ہیں، ذہن میں یادداشتوں کا بڑا ذخیرہ ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا یہ جانا ہوا جیا بھی گیا ہے؟ جانا تو یہ گیا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، جیا گیا ہے کہ ہمیشہ جھوٹ بولو۔ جانا تو یہ گیا ہے لالچ نہ کرو، جی ہمیشہ لالچ گئی ہے۔ جانا تو یہ گیا ہے کہ غصہ نہ کرو، جیا ہمیشہ غصہ گیا ہے۔ جانا تو یہ گیا ہے کہ سب ایک ہے، جیا ہمیشہ یہ گیا ہے کہ سب تقسیم شدہ ہے۔ جانا تو ہمیشہ خدا گیا ہے، جیا ہمیشہ شیطان گیا ہے۔ کیا یہ منافقت، یہ ماننے اور جینے کا فرق تم پر ابھی تک واضح نہیں ہو سکا ہے؟ کتنا اور ایسا جیو گے اس راز تک پہنچنے کے لیے؟ اس دو رنگی کو، منافقت کو پہلے سمجھو، کیونکہ جب تک سمجھا نہیں گیا اس جانے کو جینا بنانا مشکل ہی رہے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ جاننا دماغ کا فعل ہے، جینا زندگی کا وظیفہ۔ تم جاننے کی صلاحیت سے محروم بھی ہو جاؤ تو جینے کی صلاحیت رہتی ہے۔ دیکھو نا، جاننا کہاں سے ہوتا ہے؟ دیکھنے، سننے، چکھنے جیسے حواس سے حاصل کیا گیا وہ ڈیٹا جو دماغ میں جا کر کوئی مطلب نکالتا ہے، یہ جاننا ہے۔ لیکن جاننے کا جینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے کان نہ ہوں، زبان نہ ہو، آنکھ نہ ہو، جاننے کے ذرائع میں سے کوئی ایک یا سارے بھی نہ ہوں، تو وہ بھی تو جی ہی رہا ہوتا ہے۔ جاننے اور جینے میں کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے۔ جاننا اور جینا دونوں ایک نہیں ہے۔ جاننا صرف الفاظ کا سٹاک ہے، سینس ڈیٹا ہے، لیکن جینا کچھ اور چیز ہے۔ یہ روشنی ہے، یہ سانس ہے، یہ سچائی ہے۔ جاننا انا کا ایکٹ ہے اور جینا ہستی کا وظیفہ۔ خوشحال اور خوشگوار زندگی کیا ہے کہ انا اور ہستی میں کوئی ایسی اسکیم کام کرنا شروع کر دے کہ دونوں ہارمنی کے ساتھ، ہم آہنگی کے ساتھ کام کر سکیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں، ایک دوسرے کے خلاف نہیں۔ جانا اگر یہ ہے کہ سچ میں نجات ہے تو جینا اس سے ہم آہنگ ہو جائے۔ جانا اگر یہ ہے کہ خوف بری چیز ہے تو جینے میں بھی وہ بری چیز ہی رہے۔ یوں نہیں کہ جانا تو یہ ہو کہ خوف زہر ہے، مانا تو یہ ہو کہ ڈر زندگی کا الٹ ہے، مگر جیا ڈر جا رہا ہو۔ یاد رکھیں، جب تک جانا ہوا جینے کے عمل میں اترتا نہیں، زندگی کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر چلتا نہیں، تب تک تمہاری زندگی ایک ایسی گاڑی رہے گی جس میں ایک پہیہ آگے زور لگا رہا ہوگا اور دوسرا پہیہ پیچھے کھینچ رہا ہوگا۔ اس سے زندگی آگے تو نہیں بڑھے گی، ہاں ایک مسلسل کشمکش، کشاکش، تضادات سے بھرپور، تصادم سے بھری، تنہائی کے بوجھ سے کٹی پھٹی اور تناؤ کی رسی پر ڈگمگا سکتی ہے۔ مگر زندگی کا وہ تجربہ تمہیں کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو تجربہ کرنے تم اس باڈی اور مائنڈ کی شکل میں آئے ہو۔ جب تک جانے ہوئے کو جینے کے ساتھ ایک نہیں کرتے تو دونوں ہی، جاننا بھی اور جینا بھی، ایک ایسا بیج رہیں گے جو درخت نہ بن سکا، جو پھول نہ بن سکا۔ جیسے پانی پر کتابیں پڑھ لینے سے پیاس نہیں بجھتی، بلکہ اس کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح جینے پر کتابیں پڑھ لینے، معلومات جمع کر لینے سے جینا، پراپر جینا، اطمینان اور سکون اور شانتی کا جینا ممکن نہیں، گریسفل جینا ممکن نہیں۔ سوچو نا، معلومات سے اچھا جینا ممکن ہوتا تو معلومات کی کون سی کمی ہے تمہارے پاس؟ ایک بات کو ہمیشہ پلے سے باندھے رہنا کہ مائنڈ اپنی بنیادی فطرت میں وہ ٹول ہی نہیں جسے اچھا جینے میں دلچسپی ہو۔ اسے یہ کام دے کر تخلیق ہی نہیں کیا گیا۔ اس کا ایک ہی کام ہے، سروائیول کو ممکن بنانا، کسی طریقے سے اسپیشی کو زندہ رکھنا، نوع انسانی کو بچائے رکھنا۔ کامیاب، پرسکون، بیدار زندگی نہ اس کا مقصد ہے، نہ اس کا فنکشن، مگر تم کامیاب زندگی کو دیکھتے ہو اس ڈھانچے میں جو دماغ بنا کے دیتا ہے، جو انا بنا کے دیتی ہے۔ یہ پالو، یہ کر لو، یہ مل جائے تو زندگی کامیاب ہو گئی۔ سوسائٹی نام ہے انفارمیشن کا،
سینس ڈیٹا پرووائڈ کرنے کا، اور سینس ڈیٹا سارے کا سارا مائنڈ ہی میں جاتا ہے۔ مائنڈ سے مطمئن زندگی کا خواب سچ کرنا ہے تو ہمیشہ سوسائٹی کی غلامی کرنی پڑے گی، اور سوسائٹی ہر وقت اپنی انفارمیشن بدل رہی ہے، اس کی معلومات ہمیشہ اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ دیکھو، آج سے 20 سال پہلے سوسائٹی انفارمیشن دے رہی تھی کہ ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، بزنس ایڈمنسٹریشن میں گھس جاؤ تو کامیاب اور خوش و خوشحال زندگی جی سکتے ہو۔ مگر پھر یہ سوسائٹی کی انفارمیشن بدل گئی۔ اب سوسائٹی کہہ رہی ہے کہ AI جان لو، آن لائن ارننگ کے رستے کھوجو، یا اسی طرح کے دوسرے خیالات بذریعہ انفارمیشن دے رہی ہے۔ مگر سوچو ان بچوں کے بارے میں کہ جو اس وقت سوسائٹی کی مہیا کی گئی انفارمیشن میں بہہ گئے اور ڈاکٹر انجینئر بننے کی راہ پر نکل کھڑے ہوئے۔ جو کامیاب ہو گئے وہ بھی اب مشکل میں ہیں، اور جو کامیاب نہ ہو سکے، جو رہ گئے، وہ بھی مشکل میں ہیں۔ ایک مسلسل تناؤ ہے جو سہا جا رہا ہے، لیکن اگر یہ انفارمیشن جینے کی اہمیت سے ہم آہنگ کر کے مہیا کی جاتی تو جینا اور طرح کا ممکن تھا۔ اس میں بصیرت ہوتی، اس میں سمجھ ہوتی، اس میں حکمت ہوتی، کام اور کرنے کی سطح پر تب بھی وہی پروفیشن ہوتے، وہی پیشے ہوتے جو اس وقت ہیں یا جو اس وقت تھے، مگر زندگی کا تجربہ دونوں صورتوں میں بدل جاتا، دونوں صورتوں میں حسین رہتا۔ ڈاکٹر انجینئر بن جانے والے بھی خوش اور مطمئن ہوتے، اور نہ بن پا سکنے والے بھی مطمئن۔ یاد رکھنا، زندگی کبھی یوں نہیں پوچھتی کہ کتنا جانا ہے، اس کا بس ایک سوال ہے، کتنا جیا ہے۔ اور جینا مائنڈ میں ہوتا نہیں ہے، مائنڈ میں صرف جانا ہوتا ہے۔ سوچو، ایک شاعر کسی پھول کے بارے میں گیت لکھتا ہے، اس کے گیت میں مٹھاس ہے، اس کے گیت میں سر ہے، لے ہے، دھن ہے۔ سننے میں گیت بہت خوبصورت لگ سکتا ہے، لیکن چاہے وہ گیت پھول کا کتنا ہی بیان کرے، وہ گیت ہی رہے گا، پھول نہیں بن جائے گا۔ گیت میں خوشبو نہ ہوگی، خوشبو تو پھول میں ہوگی۔ اگر تم گیت سے ہی مطمئن ہو تو تم راستہ بھٹک گئے۔ اصل حقیقت تو پھول ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہیں اچانک اس پھول کی ایک جھلک مل جاتی ہے، جیسے کسی اندھیری رات میں بجلی کوندی اور لمحے بھر کے لیے سب کچھ روشن ہو گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ دنیا صرف یہی سخت پتھروں کی نہیں، اس کے بیچ کہیں ایک نرم، جیتا جاگتا، کھلا ہوا پھول بھی ہے۔ یہ جھلک کسی شاعر کو ملتی ہے، کبھی کسی مصور کو، کبھی کسی حساس دل والے کو۔ تمہیں بھی مل سکتی ہے، لیکن یاد رکھو، جھلک مل جانا حقیقت پا لینا نہیں ہے۔ چاہے پھول کے پاس آ جاؤ، چاہے ہاتھ بڑھا کر اسے چھو سکو، پھر بھی یقین نہیں کہ جو تم نے پایا وہ پھول ہی ہے، کیونکہ تمہارا ہاتھ خبر لاتا ہے، تمہاری آنکھ خبر دیتی ہے، تمہارے کان خبر سناتے ہیں، سینس ڈیٹا لاتے ہیں، اور یہ سب خبر کے ذریعے ہیں۔ خبر، یاد رکھنا، ہمیشہ ادھوری اور فاصلوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، ٹائم اینڈ سپیس کی قید میں ہوتی ہے، اس لیے جھلکیاں کام نہیں آتی۔ کتنے لوگ ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ جب میڈیٹیشن کرتے ہیں، جب اس پل میں کبھی آنا ہو جاتا ہے تو ایک شاندار حالت ہوتی ہے، مگر یہ حالت مستقل کیوں نہیں رہتی؟ بس اتنی سی وجہ ہے کہ ذہن کے جانے سے تم مستقل آگاہ ہو، مگر زندگی کے جینے سے تم مستقل آگاہ نہیں۔ زندگی کا شاندار تجربہ کچھ اور چیز ہے، سروائیول کے لیے جینا کچھ اور چیز ہے۔ جانو، سروائیول دوڑ کا نام ہے، بھاگنے کا نام ہے، مقابلے کا نام ہے، یہ ایک مسلسل تناؤ کی حالت کا نام ہے، جبکہ جینا اس سروائیول کرتے وجود کی الٹیمیٹ حالت کا نام ہے، بہنے کا نام ہے، رکنے کا نام ہے، مقابلہ نہیں، ہم آہنگی کا نام ہے، بھاگنا اور پھیلنا نہیں، رکنے اور سمٹنے کا نام ہے۔ یوں نہیں کہ زندگی میں یہ جینا واقع ہو نہیں رہا، تمہارے ساتھ ہر پل جیسے مائنڈ موجود ہے، ویسے ہی زندگی کی ذہانت بھی موجود ہے۔ سوچو نا، تمہارا سروائیول صرف نوکری، بزنس، فیملی ہی تو نہیں ہے۔ بھوک کا احساس اور اسے مٹانا، تھکن کا احساس اور نیند میں جانا، پیاس کا اظہار اور اس کو مٹانا، بخار کی تپش اور نتیجے میں علاج کی فکر، یہ بھی تو سروائیول ہی کے ٹول ہیں، اسی جسم کو بچانے کے ٹول ہیں، اور یہ زیادہ بنیادی ٹول ہیں اگر غور سے دیکھو۔ ان کا تعلق مائنڈ سے تھوڑی ہے، ان کا تعلق خود زندگی سے ہے۔ جب سارا دن کی تھکن
माइंड का शोर शराबा, एंजाइटी और स्ट्रेस सहते सहते तुम टूटने वाले हो जाते हो। तो माइंड नींद में रोड़े अटकाने के बावजूद हार जाता है और जिंदगी जीने की नेचुरल तलब जीत जाती है और तुम नींद की वादियों में खो जाते हो। कैसे फ्रेश होकर सुबह उठते हो? कौन सा जानना तुम्हें वो वहदत, जिंदगी की एकता, स्पेस से ताल्लुक सिखा सकता है जैसा नींद बराह रास्त तजर्बा करा देती है? कौन सी तुम्हारी अनाई सरगर्मी तुम्हें उस फ्रेशनेस का मुंह दिखा पाती है, जिस फ्रेशनेस, जिस ताजगी और जिंदापन को तुम नींद से बेदार होने पर महसूस करते हो? याद रखो, जब तक जाने गए और जिए गए के दरमियान फासला ज़्यादा रहेगा, तनाव से आज़ादी मुमकिन ही नहीं। ज़िंदगी ऐसे ही कांटों की डोर रहेगी। इसलिए झलकियों से काम नहीं चलेगा, समझ से काम चलेगा। इस समझ से कि सिर्फ माइंड में चल रही एक्टिविटी ज़रूरी सही, मगर ज़िंदगी के कुल तजर्बे का वो बस एक जुज़्व है। इस समझ से कि माइंड और ज़िंदगी दोनों तुम्हारी ज़िंदगी के तजर्बे को रिच करना चाहते हैं। अब एक को ज़्यादा अहमियत दी और दूसरे को बिल्कुल ही भुला दिया तो वो तवाज़ुन, वो बैलेंस ना रहेगा जो ज़िंदगी के तजर्बे को शानदार बनाता है। सोचो, जाने और जीने में अगर तवाज़ुन हो तो ज़िंदगी कैसी शानदार हो। तुम दफ्तर में हो और काम कर रहे हो, बच्चों के साथ हो और बच्चों ही के साथ हो, इबादत में हो और सिर्फ इबादत ही में हो, खाना खा रहे हो और सिर्फ खाना ही खा रहे हो। हर चीज़ साफ साफ, निखरी निखरी। खाने में दफ्तर घुसकर उसे आलूदा और जहर नहीं कर रहा, दफ्तर में फैमिली घुसकर 8 घंटों को बोझल नहीं कर रही। अगर झलकियाँ मिल जाएं और पूरी तस्वीर ना मिल सके तो वो तो उल्टा मुसीबत बन जाती है, क्योंकि अब तुम जानते तो हो कि मुतमईन और शांत जिंदगी मुमकिन है, मगर तुम्हारे पास वो है नहीं। अब तो उल्टा ज़्यादा अजियत हो गई। कुछ है जिसे मैंने छुआ और वो शानदार है, मगर मुझे वो दस्तयाब नहीं है। ये ज़्यादा बड़ी कोफ्त है इससे कि कुछ ऐसा है ही नहीं जो ज़िंदगी को शानदार कहला सके। इसलिए मैंने देखा है कि ये झलकियाँ पाने वाले ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं। हाँ, तकलीफ़ उन्हें सीकर बना सकती है, उन्हें इस रास्ते पर आगे बढ़ा सकती है, मगर ये तकलीफ़ और इससे निकलने की ख्वाहिश उस राह पर भी लगा सकती है कि इंसान मान ही बैठे कि बेदार जीना, शांत जीना, वकार और ग्रेस के साथ जीना मुमकिन ही नहीं। ये बस सूफियों की फैलाई हुई अफवाहें हैं। झलकियों की हालत में ज़्यादा देर रहना अच्छा नहीं होता। सिर्फ करीब आ जाना काफ़ी नहीं है। असल राज तब खुलता है जब तुम फूल को देखने वाले ना रहो, बल्कि खुद फूल ही हो जाओ। तब कोई दूरी बाकी ना रही, जानने वाला और जाना जाने वाला एक हो गए। अक्सर लोग मेडिटेशन में एक झलक पाते हैं, कहते हैं एक पल के लिए रोशनी भर गई, सब कुछ रोशन ही रोशन था और फिर वो खो गया। हाँ, झलक आती है और चली जाती है, यही झलक का मिजाज है, वो आर्जी है। मेडिटेशन से इतना ही होता है, झलकियाँ मिल सकती हैं। समझ ना हो इस झलक से, इस आर्जी तजर्बे से चिमटने का रुझान हो तो इंसान रुक जाता है। लेकिन अगर रुकता नहीं, किसी भी तजर्बे से चिमटता नहीं, तो समझ तक पहुंचता है। फिर मेडिटेशन में हुआ तजर्बा दुकान पर भी होगा, ऑफिस में भी होगा, घर में भी होगा, आम जिंदगी में भी होगा। इसका नाम है बेदार जिंदगी, कि आपके पास मैकेनिज्म आ गया, टूल आ गया कि जिस भी वक्त माइंड डोमिनेट करे, जाना जीने पर गालिब आने लगे, तो तुमने पल भर को अपनी आंख बंद की और उस बैलेंस को दोबारा तख्लीक कर लिया, जहां जीना और जाना हम आहंगी के साथ हो सके। आर्जी तजर्बों पर रुकें मत, चाहे वो माइंड की दुनिया में हो रहे हों या मेडिटेशन की दुनिया में। वहाँ रुकना नहीं है। इस झलक को दोबारा पकड़ने की धुन में मत पड़ना, क्योंकि झलक इशारा है, मंजिल नहीं। मंजिल तब है जब तुम खुद ही वो रोशनी हो गए, जब तुम ही खुद वो फूल बन गए, जैसे खुशबू खुद बन जाए। झलकियाँ, आर्जी तजर्बे अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनसे चिमट जाना और एक किस्म का धोखा है। तुम्हारा सफ़र है इन झलकियों से, आर्जी तजर्बों से भी मावरा जाना, आर्जी तजर्बों को करके उन्हें छोड़ते जाना और ज़िंदगी की उस नेचर से हम आहंग रहना कि तजर्बात जो तुमको हो रहे हैं वो खुद एक तजर्बा है, और जिस पर तजर्बा हो रहा है, जिस पर ज़िंदगी बीत रही है,
اس سے ہمیشہ آگاہ رہنا۔ اس سمجھ سے زندگی میں آگے بڑھو تو تب وہ بنیادی تبدیلی آتی ہے جہاں ہونے کی نیچر ہی بدل جاتی ہے، جہاں یہ پردے، یہ نقاب، یہ جھوٹے لباس سب اتر جائیں اور صرف تمہارا اصلی وجود باقی رہ جائے، ایگزسٹنس رہ جائے، ہستی رہ جائے جو ہمیشہ سے یہی تھی مگر تم نے پہچانا نہ تھا۔ یہ آسان نہیں ہے کیونکہ تم نے ہمیشہ لباسوں کو اپنا ہونا مانا ہے۔ تم سمجھتے ہو یہی تم ہو، لیکن وہ پڑے ہوئے پردے بہت باریک ہیں۔ ذرا سا حوصلہ ہو تو انہیں ابھی ہٹا سکتے ہو اور اپنی اصل کو دیکھ سکتے ہو۔ زندگی کا راز اسی میں ہے۔ عارضی تجربوں میں مت پھنسو، مت رکو، خود کو اس تجربے تک لے جاؤ جہاں تم وہی ہی ہو جاؤ جسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ وہاں سکون ہے، وہاں سچ ہے، ریئلٹی ہے، وہاں جیت ہے۔ زندگی کا کھیل بس ایسے ہی رچایا گیا کہ جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہی آنکھ سے اوجھل ہے۔ تمہاری سانس ہے، تمہاری نبض ہے، تمہارے وجود کا دھاگا ہے، لیکن تمہیں نظر نہیں آتا۔ حقیقت، ریئلٹی بھی کچھ ایسی ہی ہے، یہاں ہے، ابھی ہے، ہر سانس کے ساتھ ہے، لیکن تم پردوں کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتے۔